جہاں پہ جنگلات کا نباتات کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح حیوانات کا تحفظ بھی ضروری ہے ماحول۔ اسلام ہمیں جس ماحول کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، جانور اسی ماحول کا اہم حصہ ہے۔ انسان حیوانات سے غذا، اون، چمڑا اور دودھ حاصل کرتا ہے۔ یہ دواؤں کے کام بھی آتے ہیں۔ علاوہ ازیں جانوروں سے انسان وزن اٹھانے کا کام بھی لیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، شوقیہ طور پر جانوروں کا شکار کرنا، آپ کچھ لوگ ہیں اس دور میں، آپ دیکھیے کہ شوقیہ طور پر جانوروں کا شکار کرتے ہیں، ان کا خون بہانا، انہیں تکلیف پہنچانا اسلام میں سخت منع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو جاندار کو باندھ کر نشانہ بنائے۔ کیا مطلب؟ یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کو باندھ دیا جاتا تھا اور ان پر نشانہ اپنا درست کرنے کے لیے نشانہ لگایا جاتا تھا۔ تو یہ کتنا برا عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کیا ہے؟ ملعون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چڑیا یا اس سے بڑے جانور کو ناحق قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے قتل کے متعلق باز پرس فرمائیں گے، یعنی پوچھیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جانور کو ناحق قتل کر دے تو یہ معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کوشچن کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ کیوں میری ایک مخلوق کو مارا؟ تو فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اسے ذبح کرے اور پھر کھا لے، لیکن ایسا نہ کرے کہ سر جدا کر کے پھینک دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان، حالانکہ دیکھیے یہاں سے اگر کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ بھی آخر انسان جو ہے وہ دوسرے جاندار کو کیوں یعنی ذبح کر لے اور پھر کھا لے؟ یعنی یہ بھی اللہ رب العزت نے آؤٹ آف دا وے جا کے انسان کے لیے یعنی یہ اجازت دی کہ دیکھو ویسے تو یہ ایک جاندار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یعنی ذبح کرنا، یہ آؤٹ آف دا وے جا کے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر جا کے اس کو اجازت دی اور وہ بھی ایک آؤٹ آف دا وے جا کے اجازت دی، ٹھیک ہے، تو پھر عام صورتحال میں جانوروں کے ساتھ کیا کرنا؟ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ان کو شوقیہ طور پر، ٹھیک ہے، مارنا۔ تو دیکھیے ان روایت کے تحت عام طور پر جو لوگ ایئر گن سے شوقیہ چڑیا وغیرہ کو نشانہ بناتے ہیں نا، انہیں متنبہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا منع فرمایا۔ اسی طرح ان تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جانوروں کو مارنے، انہیں تکلیف پہنچانے سے سخت منع فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود معاشرے کی صورتحال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو اذیت دینے کے واقعات بڑی حد تک پائے جاتے ہیں، جو نہ صرف تعلیمات اسلام کے مخالف عمل ہے بلکہ تحفظ ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس لیے ماحول کا آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اسلام کی ان روشن ہدایات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے۔